توشہ خانہ حقائق سامنے لانے والے صحافی کو دھمکی کا سامنا، ملازمت سے نکال دیا گیا۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے سابق وزیر اعظم کی نااہلی کے بعد بالآخر پاکستانی ٹی وی چینلز کو رانا ابرار نامی اس صحافی کی قدر بھی ہو گئی ہے، جس کی ایک درخواست سے ملکی ریاست نے ایک تاریخی کروٹ لے ڈالی ہے۔ اگلے دن جیو نیوز کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے رانا ابرار نے وہ حقائق سامنے رکھے ہیں کہ سننے والے دنگ رہ جائیں گے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جس میں ایک سپریم کورٹ سے سرٹیفائیڈ صادق و امین شخصیت کی کرپشن، خود کو مغربی جمہوریت کا پاکستان میں واحد عالم کہنے والے شخص کی آزادی اظہار رائے سے دشمنی اور سچ کو دبانے کے لیے پورے ریاستی دباؤ کو استعمال کرنے اور ایک بوڑھی ماں کو اس کے بیٹے کی لاش بھیجنے کی دھمکی تک سب کچھ موجود ہے۔ انہوں نے کیا بتایا آپ بھی جان لیجئے۔ 23 نومبر 2020 کو پہلی دفعہ سیکریٹری کیبنٹ ڈویژن کو رائٹ آف ایکسس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 کے تحت درخواست دی تھی۔ اس ایکٹ کے تحت حکومت پاکستان کے ادارے پابند ہیں کہ 10 دن کے اندر انفارمیشن مہیا کریں، لیکن مطلوبہ انفارمیشن نہیں دی گئی۔ بعد میں پاکستان انفارمیشن کمیشن میں اپیل کے لیے گیا تو اس کا فیصلہ میرے حق میں ہوا۔ میں نے 3 بار درخواست دی اور تینوں بار کمیشن نے کیبنٹ ڈویژن کو خط لکھا مگر عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر میں نے مئی 2021 میں توہین عدالت کے پاکستان انفارمیشن میں درخواست دی تھی، جس پہ 8 جولائی 2021 کے لیے شوکاز نوٹس جاری ہوا تھا اور اس پر ہیئرنگ بھی ہوئی تھی۔ سیکریٹری کیبنٹ ڈویژن کو سزا ہونے والی تھی تو تب اس وقت کی حکومت اٹارنی جنرل کے ذریعے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن لے کر چلی گئی۔ جب یہ معاملہ لے کر کورٹ گئے تو تب یہ میڈیا پر ہائی لائٹ ہو گیا تھا، حالانکہ میں نے اس کو خفیہ رکھا ہوا تھا۔ اس دوران مجھے دھمکی دی گئی تھی۔ جب شوکاز نوٹس جاری ہوا تو مجھے سیکریٹری کیبنٹ ڈویژن کی کال آئی، جنہوں نے مجھے کہا کہ کسی بھی حال میں اس معاملے کو ختم کرواؤ، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میں تمہیں آفر کرتا ہوں کہ جو بھی تم چاہو میں وہ کرنے کو تیار ہوں، آپ صرف مہربانی کر کے واپس لے لیں۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے آف دی ریکارڈ فائل کی کاپی دے دیں تو میں ان ریکارڈ واپس لے لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا تو میں نے کہا پھر میں بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ گیا تو ایجنسیوں کے لوگوں نے میرے گھر جا کر میری 70 سالہ بوڑھی ماں کو دھمکیاں دی اور کہا کہ تیرے بیٹے کی لاش تمہارے گھر آئے گی۔ میں جہاں جاتا تھا تو ایک گاڑی پر لوگ میرا پیچھا کرتے تھے۔ میں اپنے 3 دوستوں کے ساتھ سوات گیا تو وہاں پی ٹی آئی کے لوگوں نے مجھ پر تشدد کیا، جس کی FIR تک نہیں کاٹی گئی۔ میں راجن پور سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج تک مجھے انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر میں موقف پر قائم ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعتیں ہوتی رہیں مگر اس معاملے کو جان بوجھ کر لٹکایا گیا۔ حالانکہ پہلی یا دوسری سماعت پر اپیل خارج ہو جانی چاہیے تھی، مگر ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا اور مجھے میری انفارمیشن نہیں مل سکی۔ میں نے پوچھا تھا کہ جو گفٹ عمران خان نے توشہ خانہ سے اپنے پاس رکھے ہیں ان کی تفصیلات بتائی جائیں تاکہ ہم معلوم کر سکیں کہ ان اشیاء کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے۔ قیمت طے کرنے میں بہت کم قیمت طے کی گئی ہے۔ جو چیز لاکھ روپے کی ہے اس کو 10 یا 20 ہزار کا بتایا گیا۔ میرا RTI کے اندر سب سے اہم سوال یہ تھا کہ جو پیمنٹ عمران خان نے کی ہے اس کی ٹرانزیکشن کون سے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے، مجھے نہیں بتایا گیا، مگر میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وہ ٹرانزیکشن عمران خان کے اکاؤنٹ سے نہیں ہوئی۔ میرے سورس نے مجھے بتایا کہ تحفے حاصل کرنے سے پہلے ہی فروخت دیے گئے تھے، جس کو گفٹ بیچے گئے تھے اس کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ یہ کرپشن کا کیس بنتا ہے کہ دائرے کار میں آتا ہے، لیکن اس کی مجھے آج تک انفارمیشن نہیں دی گئی۔ مجھے میرے ذرائع نے قابل اعتبار خبر دی تھی کہ عمران خان نے مس کنڈکٹ کیا ہے، وہ وزیر اعظم تھے، اس لیے میں نے RTI کو استعمال کیا تاکہ مجھے مستند اطلاع مل سکے۔ PTI نے 2 جگہ سے
میری نوکری ختم کروائی۔ فواد نے بطور انفارمیشن منسٹر کال کر کے میری جاب ختم کروائی۔ اس کے بعد میں نے ایک ٹی وی چینل کو جوائن کیا تو 3 دن بعد میرے سی او نے مجھے بلا کر معذرت کی کہ میں آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں جہاں بھی جاتا پی ٹی آئی کے لوگ مجھے فالو کرتے تھے۔ وہ اب بھی بہت طاقتور ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے کہیں بھی کام نہیں کرنے دیا۔ میں پاکستان انفارمیشن کمیشن کے کمشنر زاہد عبداللہ کو داد دوں گا کہ جنہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، حالانکہ ان کو سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن نے دھمکی دی تھی کہ فیڈرل حکومت سے بڑا کوئی بدماش نہیں ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔